بچائیں. اور آخری بات جو میں ایک نقل کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انتقال سے ایک دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یوں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی امت سے بہت تکلیف پہنچی. یا رسول اللہ مجھے آپ کی امت سے بہت تکلیف پہنچی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی بددعا کرو لوگوں کو, علی بددعا کرو ان پہ. بس آپ سن لیجیے جو دینی خدمتگار کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بددعا کا مستحق ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ماحول کو, مجھے ہمیشہ اس بات سے اطمینان رہا اور میں جب بھی مجلس آپ کو ختم نبوت لکھتا ہوں یہی سمجھ کر لکھتا ہوں کہ کرتا ہوا تو اکیلا میں نظر آ جاتا ہوں, کہیں کہیں کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں علماء کی عوام بھی, لیکن پیچھے سے جو آپ کا ہمارے کو سپورٹ ہے اور جو پیچھے سے آپ کے ہماری کچھ بنائی ہے تو میرا یقین یہ ہے کہ یہ کام اس لیے چل رہا ہے. اگر آپ ذرا بھی انگلی کر دیں, اگر آپ ذرا بھی بد اعتمادی کی بات کر دیں, اگر آپ ذرا بھی اس میں کسی قسم کی شرپسندی کی بات کر دیں, اگر آپ کسی بھی قسم کے اس بدخواہ کو جو کسی قسم کی انگلی اٹھا کر کچھ کہنا چاہتا ہے تو آپ یاد رکھ لیجئے کہ اس پورے کام کے بربادی میں آپ کا شمار ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الناس من جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر, اور پھر فرمایا طوبى لعبد جعل اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. دو روایات ہیں دو قسم کی. اور دوسرے فرمایا شر الناس من جعل اللہ مغلاقا للخیر ومفتاحا للشر. فرمایا خوشخبری اس آدمی کے لیے جس کو اللہ نے خیر کے کھلنے کا ذریعہ بنائے اور پھر شر کے بند ہونے کا ذریعہ بنائے. اور اسی روایت کا دوسرا حصہ یہ ہے ویل لعبد, ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو شر کے کھلنے کا ذریعہ بنے اور خیر کے بند ہونے کا ذریعہ بنے. اس لیے ہمارے علماء کرام ایسے موقع پر محض پرانی عداوتیں نکالنے کے لیے یا ذہن میں کچھ چیز رکھ کر اگر آپ خاموشی اختیار کرتے اس کا سپورٹ کرتے ہیں جو شر پھیلا رہا ہے, یقین رکھیے کہ دو میں سے کوئی اور جماعتی ہیں یا شر یا خیر, اگر آپ خیر کی جانکاری نہیں دے رہی شر کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں. علماء نے کہا کہ قادیانیت کے مسئلے میں یہ بات یاد رکھیں, یا تو آپ کھل کر اس کی ساتھداری دیں, نہیں دیں گے کسی کوئی جماعت تماشا نہیں ہے, آپ کا شمار قادیانیوں میں شمار ہو جائے گا. اس لیے نہ صرف قادیانیوں میں بلکہ دین کے کسی بھی کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے, رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے اور آپ خاموشی اختیار کر رہے ہیں, کھل کے اس کی مذمت نہیں کرتے ہیں یا اس کی خاموشی سے تعلق رکھ لیتے ہیں, آپ ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے. لولا انہم ربانیون والاحبار ان قولهم مثل باطل الصعب, کیوں گناہ کو گناہ نہیں کہتے ہو, کیوں حرام کا حرام نہیں کہتے ہو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بات سمجھنے کی اور دین کے اس ایسے دور میں جہاں الحمدللہ لنگوٹے میں سیاسی اعتبار سے, قیادت کے اعتبار سے, روحانی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, تعلیمی اعتبار سے, دعوت کے اعتبار سے اور کئی دینی خدمات کے اعتبار سے جو عروج چل رہا ہے, اللہ اس کے زوال میں ہمیں کسی قسم کا حصہ نہ لگائے اور اس ترقیات کو آگے بڑھانے میں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی